الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ. فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال جل شانه في سورة الذاريات ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز پیارے بچوں، اس دنیا میں جب کوئی شخص کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو حاصل کرنے میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو ان وسائل کو اختیار کرتا ہے جو وسائل اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں. اس دنیا میں ہر کام کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے کچھ اصول و ضوابط ہوتے ہیں جس کو بروئے کار لانا ہر شخص کے لیے ضروری ہوتا ہے. اس دنیا میں ہم اپنے بال بچوں کی گزر بسر کے لیے اگر ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو ہمارے بال بچے بھوکے مر جائیں گے. ہماری عقل فوراً رہنمائی کرے گی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے. ہر شخص اس دنیا میں اپنی روزی روٹی کے لیے کوشاں ہے اور کمانے کی فکر میں ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو حرف شکایت اپنی زبان پر لے آتے ہیں کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری روزی میں برکت نہیں ہوتی، ہمیں اتنا میسر نہیں ہوتا جو ہماری گزر بسر کے لیے کافی ہو. تو اس طرح کے مختلف قسم کے حالات سے اس دنیا میں آدمی دوچار ہوتا ہے. لیکن ایک مسلمان کی سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ جس کا ایمان اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر ہے
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ہے، وہ کیا سوچے گا؟ وہ کہے گا کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کر دیا وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العالمین تو یہ فرماتے ہیں سورہ ذاریات کی جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، ما ارید منہم من رزق وما ارید ان یطعمون، نہ تو ہم ان سے کوئی رزق چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیں کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ رب العالمین ہی روزی دینے والا ہے، طاقتور ہے، زبردست ہے۔ اور اس ذات وحدہ لا شریک نے اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کی روزی کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اس روئے زمین پر بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ہر ایک کی روزی کا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود لے لیا ہے۔ ویعلم مستقرها ومستودعها، ان کے جائے قرار، ان کے ٹھکانے کی جگہوں کو بھی جانتا ہے اور ان کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی جانتا ہے، کس جگہ وہ دفن ہوں گے، کس سرزمین پر۔ اور تو اور اللہ رب العالمین سورہ ذاریات میں یہ بھی فرما دیا اللہ رب العالمین نے، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے اور وہ سب کچھ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہم اگر ایک پل کے لیے بھی ایسی سوچ کی لہر بھی اگر ہمارے دماغ کے اندر سے گزری کہ نعوذ باللہ ہماری ہوشیاری اور چالاکی کی بنا پر ہمیں جو کچھ مل رہا ہے، تو فوراً فرشتے اس کو قارون کے زمرے میں داخل کر دیتے ہیں، جس نے یہ کہا تھا کہ انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ سب کچھ مجھے اپنی ہوشیاری اور چالاکی اور اپنی قابلیت و صلاحیت اور اپنے بلبوتے پر مجھے حاصل ہوا ہے، میں نے خود کمایا، کسی نے دیا ہے کیا؟ لیکن ایک مسلمان کی سوچ ایسی نہیں ہونی چاہیے، وہ یہ سوچ ہی نہیں سکتا۔ اس کا تصور کیا ہوگا؟ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، ثم رزقکم، پھر اسی نے تمہیں روزی دی، ثم یمیتکم، پھر وہی تمہیں مارے گا، جتنا جینا ہے اس دنیا میں جی لو، ثم یحییکم، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل ذلک منکم، کوئی شریک اس دنیا میں ان میں سے کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہے۔ کوئی کہہ دے کہ وہ ان میں سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اور اگر اس دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہوگا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات پر، تو اس کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر، وحدانیت کا ایسا یقین ہو کہ اس میں تزلزل نام کا کوئی شائبہ نہ پایا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون، ہم نے اس دنیا کی زندگی میں تمہاری روزی کو تمہارے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو فوقیت دی بعض پر۔ کوئی اس دنیا میں کسی کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، کسی کی اوقات نہیں ہے کہ وہ کسی کی روزی کو چھین لے یا اس کے رزق کے دروازے کو بند کر دے یا اس کے پیٹ پر لات مار دے۔ تین مالدار اس دنیا میں یکساں نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ کمی بیشی نہ ہوتی، یہ درجات میں تفاوت نہ ہوتا، تو کاروبار کرنے والے کو کاریگر کہاں سے ملتا اور کاروبار کرنے والے کو مال کہاں سے دستیاب ہوتا؟ تو یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض سے خدمت لے سکے۔ یہ پانچوں انگلیاں اللہ رب العالمین نے مختلف سائز کی بنا کر ہر وقت کہا دیکھتے رہو، اس دنیا میں لوگوں کے حالات یکساں نہیں ہو سکتے، اور جو شخص ہمیشہ دوسروں کی ترقی سے جلتا ہو اور ہمیشہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو، وہ دنیا میں کبھی کچھ نہیں کر سکتا، چاہے تو آزما کر دیکھ لے۔ اس لیے کہ رحمت اللہ رب العالمین کے غضب کو آواز دینے سے نہیں آتی ہے، رحمت آتی ہے اللہ رب العالمین کے کو خوش کرنے سے، اس کی رضا کے کام کرنے سے، رحمت کے کام کرنے سے۔ اور وہ کیا ہے؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آپ کے پروردگار کی رحمت، یہ قرآن مجید کی تعلیمات، النبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیا ہوا دین، توحید، عقیدہ توحید، یہ سب کچھ اس تمام دنیا طلبی سے بہتر ہے جس کو دنیا والے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔
اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یبسط الرزق لعبادہ ویقدر لہ، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو خوب پھیلا کر روزیاں دے دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے کم کر لیتا ہے۔ انہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے خوب معلوم ہے کسے کتنا ملنا چاہیے، کب ملنا چاہیے، کہاں ملنا چاہیے، کیوں ملنا چاہیے، اور اسے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، یہ خوب جانتا ہے، سب کچھ اس کے نظام کے مطابق ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ رب العالمین اپنے بندے کو خوب پھیلا کر روزیاں دے دیتا لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں وہ فتنہ و فساد برپا کر بیٹھتے۔ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، اللہ رب العالمین اپنے ازلی علم کے مطابق، تقدیر کے مطابق، اپنی قضاء و قدر اور منشاء کے مطابق، اس کی ضرورت و حالات کو دیکھتے ہوئے جو مناسب ہے وہ آسمان سے روزی اس مقدار میں نازل فرماتے ہیں اس کے لیے۔ انہ بعبادہ خبیر بصیر، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حالات سے بخوبی باخبر ہے اور سب کچھ دیکھنے بالنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کی عظمت کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کے احسان عظیم، اس کے جود و سخا، اس کے کرم اور اس کی نوازشوں کے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی کمال قدرت کے بارے میں ہمیں غور و تدبر اور غور و خوض کرنا چاہیے کہ مخلوق اپنی روزی خود نہیں اٹھا پاتی ہے، اس تک روزی پہنچائی جاتی ہے، اور جو خود آج کی روزی کا مالک نہیں ہے، کل کی روزی کا مالک نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی ہر ایک چیز میسر فرماتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ، سورہ عنکبوت نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بہت سارے ایسے جاندار ہیں زمین میں چلنے والے جو خود اپنی روزی نہیں اٹھا پاتے، اللہ رب العالمین اسے بھی روزی دیتا ہے اور تمہیں بھی کھلاتا ہے، روزی دینے والا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی شان کبریائی، اس کی شان ربوبیت، اس کی شان رزاقیت میں اس حد تک توہین کر بیٹھتے ہیں کہ وہ ان سے پوچھا جائے، اگر مشکل گھڑی آ جائے، ابتلا اور آزمائش اور شدید امتحان کی گھڑی آ جائے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو کہیں گے فلاں نے میری روزی کے دروازے بند کر دیے، فلاں میری روزی کے اسباب کو اختیار کرنے میں رکاوٹ بنا ہوا ہے، اور فلاں کو دیکھو وہ میرے پیٹ پہ لات مارنے کی کوشش کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ کوئی کسی کی روزی نہیں چھین سکتا ہے۔ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلها، جس طرح آخری سانس لینے سے پہلے آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے، اسی طرح آخری نوالا کھانے سے پہلے اور مکمل پوری روزی حاصل کرنے سے پہلے آپ اس دنیا کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب توحید کا درس دینا چاہا، ان کو اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا قائل کرنا چاہا، تو کیا کہا؟ ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے، تمہیں روزیاں نہیں دے سکتے، تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، روزی چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے چاہو، واتقوہ واعبدوہ واشکروہ، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر بجا لاؤ، اور سب کے بعد وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم سب آخر میں اللہ رب العالمین کے حضور زندہ ہو کر دوبارہ جمع کیے جاؤ گے، اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اللہ رب العالمین کے خزانے میں کیا ہے؟ صحیح مسلم کی وہ معروف حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی سنائی، مکمل حدیث، اس موضوع سے متعلق جو اس کا ٹکڑا ہے میں پڑھوں گا۔ یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، اے میرے بندو تم سب کے سب بھوکے ہو مگر جسے میں کھانا کھلاؤں۔ فاستطعمونی اطعمکم، کھانا بھی مجھی سے مانگو، اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں میں ہی تمہیں کھانا کھلانے والا ہوں۔ ایسے کھانا کوئی اللہ رب العالمین سے تھوڑی مانگے گا کہ بند کمرے میں بیٹھ جائے اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہو۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ والیہ النشور، اسباب کو اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، زمین میں نکلنا ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کیا تاکہ تم زمین میں چلو اور اللہ رب العالمین کی دی ہوئی حلال اور پاکیزہ روزی کھاؤ۔ بسا اوقات روزی تو حلال ہوتی ہے، وہ بذات خود حلال چیز ہے، لیکن اس کو اختیار کرنے کا طریقہ یہ پاکیزہ نہیں ہوتا ہے، وہ ناجائز طریقے سے اس کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے صرف قرآن مجید میں جہاں کہیں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، حلال کے ساتھ طیب کا لفظ بھی اللہ رب العالمین نے استعمال کیا۔ اے لوگو
پوری کائنات کے لوگوں کو عام خطاب کر کے کہا سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں، جو زمین میں حلال اور پاکیزہ روزی ہے عمدہ، ان میں سے کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے اس کا حکم دیا ہے، حلال و طیب و پاکیزہ روزی کھانے کا حکم دیا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم عار الا من کسوتہ، تم سب کے سب ننگے ہو مگر جسے میں کپڑا پہناؤں۔ یہ کپڑا جو ہم نے اور آپ نے زیب تن کر رکھا ہے، یہ ہمارے پیسے سے خریدا ہوا ضرور ہے، لیکن عطا کردہ کس کا ہے، بخشا ہوا کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسبب الاسباب وہی ہے۔ وہ پیسہ آپ نے جس وسیلے اور جس سبب کے ذریعے کمایا، وہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے اس کو میسر فرمایا۔ یہی تو فرق ہے۔ تو اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو مگر جس کو میں کپڑا پہناؤں۔ فاستکسونی اکسکم، کپڑا بھی مجھی سے مانگو، میں ہی تمہیں کپڑا پہناؤں گا۔ کچھ لوگ اپنے بیوی بچے سے کہہ دیتے ہیں کہ میں تمہیں کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کوئی شوہر دنیا میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاتا پلاتا نہیں، کسی کی اوقات نہیں کوئی کسی کو کھلائے یا پلائے۔ اور تو اور اللہ رب العالمین نے فرمایا، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو روئے زمین میں پھیل جاؤ، محنت کرو، کوشش کرو، اسباب کو اختیار کرو۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کا فضل و اس کی روزی تلاش کرو۔ اور کیسے؟ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے دل میں، اپنے من میں کثرت سے اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہو، تاکہ جس مقصد کے لیے تم نکلے ہو اس میں تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں، اور تو اور، یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا ما ينتقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اے میرے بندو، تم میں سے اولین و آخرین، پہلے کے لوگ اور آخر کے لوگ، تمام انس و جن ایک زمین پر جمع ہو جائیں، فسالونی، اور جو کچھ اللہ رب العالمین سے مانگنا ہے مانگ لیں، اپنی تمناؤں اور آرزوؤں کا رجسٹر اور دفتر اللہ رب العالمین کے سامنے پھیلا دیں۔ فَآتَيْتُ كُلَّ إِنسَانٍ مَسْأَلَتَهُ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، میں تم میں سے ہر ایک کی مانگ اور ڈیمانڈ کو پوری کر دوں، تمہارے تمام جائز مطالبات کو میں عطا کر دوں۔ ما نقص ذلك مما عندي، تو میرے خزانے میں جو کچھ ہے اس میں کتنی کمی واقع ہوگی؟ الا ما ينتقص المخيط اذا ادخل البحر، اپنی عقل کے مطابق ایسے سمجھ لو جیسے سمندر میں سوئی ڈبویا تو کتنا پانی وہ لے لے گی، کتنا پانی وہ لے لے گی۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، یمین اللہ ملآ سحاء اللیل والنہار لا یغیدها نفقہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ خزانوں سے بھرے ہوئے ہیں، رات و دن خرچ کرتا رہتا ہے، اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ارأیت منذ کم انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم یغث اے لم ينقص ما فی یمینہ، تمہارا کیا خیال ہے؟ ذرا یہ بتلاؤ کہ اللہ رب العالمین نے جب سے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تب سے لے کر اب تک کتنا خرچ کر چکا ہے اور کتنا خرچ کر رہا ہے اور قیامت تک کتنا خرچ کر ڈالے گا؟ فرمایا کہ فإنه لم یغث، کوئی کمی نہیں ہوئی اللہ رب العالمین کے خزانے میں۔ اور مانگنے کا سلیقہ بھی بتلایا، سکھلایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے۔ اذا دعا احدکم فلا یقول اللہم اغفر لی ان شئت، کوئی اللہ رب العالمین کے سامنے مشکوک دل لے کر، دل میں شکوک و شبہات لے کر بیٹھے اور دعا کرے، اللہ رب العالمین سنے گا کہ نہیں سنے گا؟ ہم کیسے مانگے؟ ایک آدمی آیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس، صحابی میں سے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، اکن مستجاب الدعویٰ، تاکہ میں جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگوں فوراً اللہ رب العالمین میری سن لے، میں مستجاب الدعویٰ ہو جاؤں۔ تو آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی، کہا کہ یہ تو تمہارے ہاتھ میں، کیسے؟ کہا کہ اطب مطعمک تکن مستجاب الدعویٰ، دعا اللہ رب العالمین سے قبول کروانا ہے، اس کو منوانا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی کمائی کو، اپنی روزی کو، اپنے لقمے کو حلال اور پاکیزہ بنا لو، تو تمہاری دعا خود بخود اللہ رب العالمین سنے گا۔ اور اگر تمہاری روزی حلال نہیں ہوگی اور روزی پاکیزہ نہیں ہوگی، دھوکہ دھڑی اور بےایمانی سے کمایا ہوگا، کسی کے مال کو غصب کیا ہوگا اور ہڑپا ہوگا، تو اللہ رب العالمین سے تمہارا رشتہ ویسے ہی ٹوٹ گیا جیسے تمہاری اس زمین سے لے کر عرش تک رسی بندھی ہوئی تھی اور اس کو تم نے بیچ سے کاٹ دیا۔
تو فرمایا اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، تم میں سے جب کوئی اللہ رب العالمین سے دعا کرے تو یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اگر چاہے تو معاف کر دے، ولیکن لیعظم المسئلہ ولیعظم الرغبہ، پورے عزم و یقین اور پورے حوصلے اور پورے یقین کے ساتھ اللہ رب العالمین سے سوال کرے اور مانگے، وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، اور جتنی بڑی امیدیں اور تمنائیں اور آرزویں اور رغبت اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرنا چاہے کر لے، جتنے بڑے سے بڑے مطالبات کرنا چاہے کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احساس کمتری میں جینے کا کبھی درس نہیں دیا اور نہ سبق سکھلایا، نہ آپ کے صحابہ کو یہ تعلیم دی۔ کہا کہ جب بھی اللہ رب العالمین سے سوال کرنا اور مانگنا ہو تو جنت عدن اعلیٰ جنت کا سوال کرو، یہ نہ کہو کہ اللہ رب العالمین مجھے جنت میں جگہ دے دے۔ جنت عدن اعلیٰ، جنت اعلیٰ علیین میں اونچا سے اونچا مقام اور مرتبہ مانگنے کا سوال اللہ رب العالمین سے کرنے کی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم و تلقین فرمائی۔ فإن اللہ تعالیٰ لا يتعاظم شیء آتاہ، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی چیز دنیا میں جس کو آدمی بہت کچھ سمجھتا ہے، وہ اتنا پیسہ کما لیا، اس کے پاس کہاں سے آ گیا، کیا کرتا ہے، کیسے آ گیا، اللہ رب العالمین کی ربوبیت اور اس کی رزاقیت پر اگر ایمان ختم ہو چکا ہے دل میں تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ فإن اللہ تعالی لا يتعاظم شیء آتاہ، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں جتنی بڑی سلطنت و بادشاہت عطا فرما دے، اس کے لیے وہ چیز جو تمہیں دے دے کوئی بڑی نہیں ہے، جتنا چاہے وہ تمہیں دے سکتا ہے اور نواز سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اب ہم اگر یہ کیسے سمجھے، وقت نہیں ہے، آئندہ انشاءاللہ وقت رہا تو روزی میں برکت کے اسباب کیا ہیں، کیسے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں، اس پر بھی 10-11 پوائنٹ جو میرے دماغ میں ہے وہ بیان کروں گا۔ مختصر میں کچھ اور بنیادی باتیں میں بیان کرتا ہوں، کیونکہ اگر اس کو میں نے چھیڑا تو ٹائم بہت کم ہے، بات پوری نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی زیادتی اور کثرت چاہت نے غافل کر دیا یہاں تک کہ تم قبر میں جا پہنچے۔ انسان دنیا میں لگا ہے، بہت زیادہ مال کمانے کی حرص اور لالچ میں، تمنا اور آرزو میں لگا ہے، اور اسی میں غافل رہتے رہتے قبرستان جا پہنچا۔ اور مال کی کثرت انسان کو غافل کب کرتی ہے پتہ ہے؟ جب انسان اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھتا ہے۔ انظروا الی من هو اسفل منکم فانه اجدر ولا تصدروا نعمت اللہ علیکم، اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ زیادہ لائق و مناسب ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری نہیں کرو گے۔ قناعت کرنا چاہیے، کل کا مالک اللہ رب العالمین ہے، آج جو مل گیا، اگر ایک حدیث میں آپ کو سناؤں اور وہ کوئی اس کو سنے تو کہے گا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عندہ قوت یومہ، جو شخص صحت پالے، صبح اس حال میں صبح کرے کہ اس کے پاس صحت و تندرستی ہو، سر چھپانے کے لیے چھت ہو یعنی گھر میں رہ رہا ہو، اور اس کے پاس ایک دن کی روزی ہو، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ پوری دنیا کے خزانے اس کو مل گئے۔ میرے بھائیوں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کو جو تعلیم دی اس کا اثر ان کی زندگی پر کیا ہوا؟ ایک آدمی آتا ہے ایک صحابی سے کہتا ہے کہ حضرت میں تو فقراء اور مہاجرین میں سے ہوں، بڑی مسکینیت سے کہتے ہیں میں تو فقراء اور مہاجرین میں سے ہوں۔ کہا کہ اچھا تمہارے پاس بیوی ہے؟ کہا ہاں۔ جس کے پاس تم آرام کرتے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا کہ تمہارے پاس گھر ہے جس میں تم رہائش اختیار کیے ہوئے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ تم تو مالدار ہو، اب تمہارے اوپر یہ ہے کہ تم کماؤ؟ کہا کہ حضرت میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ کہا کہ تب تو تم بادشاہ ہو، اب کیا چاہیے؟ اب اس کے بعد تمہارے اوپر یہ ہے کہ تمہارے مقدر میں جو روزی ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اختیار کرو، محنت کرو، کوشش کرو۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں فرمایا انسان کے لیے وہی کچھ ہے، اس کے مقدر میں جو لکھا گیا ہے اس کو بھی محنت کر کے حاصل کرنا، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ محنت اور کوشش کے مطابق آپ کو رزلٹ سامنے ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ بنیادی باتیں تھیں جس کو بیان کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اسلامی تعلیمات، اس کی گہرائیوں، اس کی باریکیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے کو کشادہ فرما دے۔ رب العالمین حلال روزی کے ساتھ
طیب اور پاکیزہ روزی کو حاصل کرنے اور کمانے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے سے قریب کر لے اور لوگوں کے احوال و فکر میں ڈوبنے اور اس میں مگن رہنے سے ہمیں اور آپ کو بچا لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔